اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو اور اللہ علیہ السلام کو آپس میں ہم کلام اپنی ایک حدیث میں ہمیں بیانیہ بتایا کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اور یہ مستند حدیث ہے اور یہ سائیکالوجی کی بیسس سیٹ کرتی ہے، ہیومن ڈیزائن کا آرکیٹیکچر ہے یہ حدیث. دس از دا آرکیالوجی آف دا ڈی این اے آف the human kind, and this is the light towards trying an attempt جو کہ سب کے سب لوگ کر رہے ہیں، وہ کوشش وہ صحیح کہ ہم سمجھیں تو صحیح یہ اینتھروپولوجی، یہ سوسیالوجی، یہ بایولوجی کے پیچھے کس بنا کے اوپر، کس فاؤنڈیشن سٹون کے اوپر کھڑا ہو کے عمارت بنانی ہے اس عقل اور سمجھ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رقم کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی ہی اولاد کے سامنے کلام کیا، اور اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں آپ کی اولاد، اور بائیں طرف دیکھیں. یہ دو سپلٹس دیکھیں آپ. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو ایک شخص، اور بائیں طرف دیکھا تو 999. آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے کہا کہ یا اللہ یہ دائیں طرف والے کون ہیں؟ اللہ عز و جل نے کہا کہ دائیں طرف والے وہ جو فلاح پا گئے، سیدھی راہ پہ رہے. اور بائیں طرف والے کون ہیں؟ تو بائیں طرف والے وہ ہیں جو ہلاک ہو گئے، یہ جہنم کی طرف سفر کر گئے. سو یہ اتنی ڈیپر آرکیالوجی آف دا ہیومن ڈی این اے بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ، اور سورہ انعام میں اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ بات رقم کی کہ گروہ جب بنتے ہیں اور جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں اپنی نیچرل ٹینڈنسی کے ساتھ، اور ظاہر ہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایک سوشل اینیمل کے انسٹنکٹیو بیہیویئر کے ساتھ ہے، تو وہ ایک ہرڈ سائیکالوجی کے ساتھ جتھے بناتا ہے اور اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے. سو بہرحال تو جب زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے کسی بھی ٹائم کے اوپر، زیادہ تر لوگ ان میں سے جو سوچنے والے لوگ ہوں گے، دانش کی طرف بڑھیں گے، جو وہ دانائی کا سفر کرنے کی خود کوشش کریں گے، وہ کم لوگ ہوں گے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے. ٹھیک، اور ظاہر ہے رزم حق و باطل تو ازل سے جاری ہے کہ عادت ہو جائے مجھے اس ڈائریکشن کی، مگر نہ صرف فلسفی، قرآن کے عالم، سیرہ کے پروفیسرز، بلکہ ہر طرح کے شعبے میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے والے ہر بندے سے متاثر ہوئے. نہیں، لیکن ساحل ادیب صاحب ایک امپریشن ہے، تاثر ہے، گمان ہے کہ کہت الرجال ہے، ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے جو سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے نہیں چلتے ہوئے اس ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہاں ہیں ایسے لوگ، لیکن کم ہو گئے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ شروع سے ہی کم تھے اور کم ہی رہیں گے، یہ میرے قرآن نے پہلے بتا دیا. ہمارا ہیومن ڈیزائن ہی ایسا نہیں، انسانوں کی ڈیزائن میں ایسے نہیں ہے کہ ہم جتھے بنائیں اور زیادہ تر لوگ جو اس جتھے کے ہوں وہ عقل اور سمجھ کے ساتھ اس جتھے کے اندر آئے ہوئے ہوں، اس کی ڈائریکشن کو پکڑنے کی کوششیں کانشیسلی کرتے ہوں. یہ ہمارا ڈیزائن شروع سے نہیں رہا. آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آخری دور کے آخری دن تک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی پروکلیوٹی رکھیں گے. السلام علیکم. اللہ نے جس انسٹنکٹ پہ انسان کو ڈیزائن کیا وہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ برائی اس کو بہت زیادہ مائل کر سکتی ہے. اگر یہیں پہ آپ اپنا سیلف پیوریفیکیشن اور سیلف انالیسس کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اسی چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کے لیے کیوریوسٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کو ایزینیس آتی ہے. آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہارڈ شپ کا راستہ جو ہے وہ انسان اپنانے کی کوشش کرے، وہ ہمیشہ اس کی طرف جاتا ہے، اس چیز کی طرف لپکتا ہے جو اس کو ایزی ٹو ریڈ ہوتی ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے، ایزی ٹو لرن ہوتی ہے. آپ یہی چیز جب آپ برائی پہ اوپر اور ایسے گناہوں کے اوپر اپلائی کر لیتے ہو جو آپ کو مینٹلی طور پہ ایز ویل ایز
فائنینشلی طور پہ بھی اسٹیبل کر رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کی طرف جاتے ہو، ایون دو کہ وہ حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے۔ آج کل تو اتنا زیادہ اس چیز کو پرومیننٹ کر دیا گیا کہ یو کین ناٹ ڈیفریشیٹ بٹوین دیز ٹو تھنگس، کہ آپ، کیونکہ جو جنت کا راستہ ہے وہ ہمیشہ مشکلات سے، آبسٹیکل سے اور اس طرح کی چیزوں سے آتا ہے، جس کے اوپر آپ نے اللہ کے سامنے بڑی سی بڑی قربانی دینی ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنا اسماعیل قربان کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں آپ انویسٹ نہیں کرتے ہو، آپ اللہ کی راہ میں اس کو سپریٹ نہیں کرتے ہو، کبھی بھی آپ اس نیچ کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور جو جہنم کا راستہ وہ تو عیاشیوں اور لائف کی کمفرٹیبل فزز سے ہو کے گزرتا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم میں یہی دو ایک مین چیزیں ہوتی ہیں کہ جنت کبھی بھی سستی نہیں دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جنت کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ارن جنت، مطلب جہنم کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف اور صرف آپ کو ان راستوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، ان ڈارکنس سائڈ کے اوپر جانا پڑتا ہے، ان رانگ ٹرن کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو شیطان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور رحمان سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔